اپنے نام کا ترجمہ نہیں کرتے کہ عبد الرحمان، اگر آپ کا نام عبد الرحمان ہے، کوئی آپ کو بلا کر کہے رحمان کے بندے، آپ کہیں گے بھائی میرا نام عبد الرحمان ہے، میرے والدین نے رکھا ہے، آپ میرے نام کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ کسی کا نام ہو ناصر، اس کو کہیں اے مددگار، بات تو سن، کہے گا کیا مددگار، میرا نام ناصر ہے۔ بھائی ترجمہ تو مددگار کا ہی ہوتا ہے، نہیں نام کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مسلم نام اللہ کا رکھا ہے جس کا ترجمہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اپنے نام کا باپ دادا کے رکھے ہوئے نام کا ترجمہ نہیں کریں گے، جماعت المسلمین کا ترجمہ کر دیں گے، مسلم کا ترجمہ کر دیں گے، اپنے نام کا نہیں کریں گے۔ اپنے مسلک کے نام کا ترجمہ نہیں کرتے، حدیث کے اہل نہیں کہتے، اہل حدیث پورا کہتے ہیں۔ لیکن جماعت المسلمین مرکب سے چڑھے ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب بڑے عجیب و غریب، انہوں نے کہا جناب یہ چھوٹی تا اور بڑی تا سے ہے، حدیث میں چھوٹی تا ہے، آپ نے بڑی تا سے جماعت المسلمین لکھ دیا، کیا بچکانا بات ہے۔ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کیا تعاقب کیا ہے، 40 مقامات دکھائے قرآن مجید سے جس میں بڑی تا استعمال ہوئی ہے مرکب اضافی میں، اور پھر کہا چلیے یہ بتا دیجیے اگر جماعت المسلمین انگلش میں لکھیں گے تو کون سی تا لگے گی، چھوٹی یا بڑی، یا ٹی کو چھوٹا اور بڑا کریں گے؟ کیا بچکانا بات تھی، اور مسکت جواب دیا۔ الحمدللہ ایسا ہی جواب ان کو ملے گا تو یہ سدھریں گے، ایسے ہی جواب دیا کیجیے، کیونکہ جن لوگوں کو ماننا نہیں ہوتا وہ فضول کا اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی فضول کا اعتراض تھا کہ چھوٹی تا اور بڑی تا۔ بہرحال کوشش بہت کر رہے ہیں، ہمیں سننے کو ملتا ہے فلاں بھی جماعت المسلمین بنا کر بیٹھ گیا 5 آدمیوں کی، وہاں وہ 20 آدمیوں کی لے کر بیٹھ گیا لاہور میں، وہاں پشاور میں 25 آدمیوں کی بنا کر بیٹھ گیا۔ اور میرے بھائی آپ لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جماعت المسلمین اگر 10-15 آدمیوں کی کہیں بنا کر بیٹھ گئے تو آپ پنپ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، وہ آدمی جو اس حال میں تمہارے پاس آئے کہ تم ایک امیر کے تحت جمع ہو چکے ہو، یرید ان یشق عصاکم، وہ تمہاری جماعت کو توڑنا چاہے، اور یفرق جماعتکم، یا اس میں تفریق ڈالنا چاہے، فاضربوہ بالسیف کائنا من کان، اور وہ الگ جماعت بنانا چاہے، اس کی گردن اڑا دینا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسلام نے تو دوسری جماعت المسلمین کا کوئی نسخہ دیا ہی نہیں ہے، لیکن آپ سے ماتحت زندگی گزرتی نہیں ہے، آپ سے ہمارے امیر کے نیچے رہا نہیں جاتا، تو آپ نے کہا ہم دوسری بنا لیں گے، بنا لیجیے۔ سری لنکا میں ہزاروں افراد پر مشتمل جماعت المسلمین تھی، جب ان کو پتہ لگا کہ یہ جماعت المسلمین پہلے زندہ کی گئی تھی وہ سب اس میں شامل ہو گئے، ہندوستان والوں کو پتہ لگا وہ شامل ہو گئے، بنگلہ دیش والوں کو پتہ لگا وہ شامل ہو گئے، جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے وہ شامل ہو جائیں گے، اور جن کو دنیا چاہیے وہ اپنی بناتے رہیں گے اور بنا بنا کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی، یہ تو انشاءاللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے گی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے یہ کام ہوگا۔ لیکن جن کو برا لگتا ہے وہ اپنے غصے میں مر جائیں۔ کہتے ہیں جناب مر جائیں سے یاد آیا، کہتے ہیں کہ مسعود احمد صاحب جو ہے وہ جنگل میں جا کر مر کیوں نہیں گئے، جماعت المسلمین بنانے کا ثبوت تو کہیں نہیں ہے نا اعتراض۔ بات دراصل یہ ہے کہ جماعت المسلمین کے سلسلے میں جتنی احادیث آپ کو پیش کی گئی اس میں آپ کو حکم تو ایک ہی ملا، وہ حدیث میں پوری کر دوں، صحیح بخاری صحیح مسلم والی، کہ انہوں نے پوچھا کہ فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، اگر مجھے وہ فتنوں کا دور ملے کہ تبلیغ کرنے والے جہنم کے دروازوں پر کھڑے بلا رہے ہوں تو میں کیا کروں؟ تو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم جماعت المسلمین اس کے امام سے چمٹ جانا، جماعت المسلمین اس کے امام سے چمٹ جانا۔ انہوں نے پوچھا فإن لم تکن لہم جماعت ولا امام، اگر جماعت المسلمین نہ ہو، اس کا امام نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، جماعت المسلمین کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ رہے گی۔ اور وہ ایک حدیث پیش کی کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی، ان کا دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک قیامت نہ آ جائے۔ لہذا جماعت المسلمین ابھی نہیں تھی 50 سال پہلے، لہذا یہ وہ حق جماعت نہیں ہے۔ اگر آپ کی اس بات کو ہم ویسے ہی مان لیں جیسے آپ نے بتایا ہے
تو ہمیں وہ جماعت دکھائیے جو 1400 سال سے لے کر آج تک مسلسل ایک جماعت دنیا میں لڑائی اور قتال کرتی آ رہی ہو اور وہ ہمیشہ غالب رہی ہو، کبھی اس کو شکست نہ ہوئی ہو۔ آپ ایک جماعت دکھا دیجیے، نہیں دکھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مفہوم اس حدیث کا غلط لیا ہے۔ اس کا مفہوم وہی لیا جائے گا جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ چلے گا۔ وہ کیا مفہوم ہے؟ فَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر جماعت نہ ہو، امام نہ ہو تو میں کیا کروں؟ کسی ایسے فرقے میں شامل ہو جاؤں جس کے پاس 80%، 90% اسلام ہے، پورا نہیں ہے لیکن گزارا ہو جائے گا، کیا کریں؟ کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، اگر جماعت المسلمین اس کا امام نہ ہو تم تمام فرقوں کو چھوڑ کر الگ ہو جانا۔ یعنی جماعت المسلمین ایک کالم میں اور 72 فرقے دوسرے کالم میں۔ جماعت المسلمین وہ جماعت ہے جس سے چمٹنے کا حکم ہے، اور فرقے وہ ہیں جن سے اعتزال کا حکم ہے، چھوڑنے کا حکم ہے۔ جماعت المسلمین نہ ہو تب بھی فرقوں میں شامل نہ ہونا۔ آج جماعت المسلمین ہے پھر بھی لوگ فرقوں میں شامل ہیں، کتنے بڑے گستاخ ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں گستاخ رسول۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ، یہاں تک کہ اگر تمہیں اس فرقہ بندی سے اعتزال کرنے کی وجہ سے یہ وقت دیکھنا پڑے کہ لوگ تم سے کاروبار بند کر دیں، تمہیں شہر سے نکال دیں اور تمہارا کھانا پینا سب بند کر دیں، اور تمہیں درخت کی جڑیں چبا کر زندہ رہنا پڑے تو درخت کی جڑیں چبا کر زندہ رہنا، حتیٰ یدرکک الموت، اور اگر موت آ جائے تو مر جانا، وانت علی ذلک، اس حال میں مرنا کہ تم کسی فرقے میں شامل نہ ہو۔ کتنی سختی ہے کہ فرقہ بندی کے ساتھ آپ کو اتنی بیداری ہونی چاہیے کہ مجھے موت آتی ہے تو آزاد فرقوں میں شامل نہیں ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ محبت کرتے ہیں اپنے فرقوں سے، اپنے فرقہ وارانہ ناموں سے۔ موت اچھی ہے فرقہ بندی سے، لیکن موت ان کو ایسی نہیں چاہیے، ان کو تو دنیا چاہیے، فرقہ بندی چاہیے، اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا تحفظ چاہیے۔ آپ کو میں بتا رہا تھا، یہ کہنے لگے مسعود صاحب جنگل میں کیوں نہیں چلے گا؟ حدیث میں یہ ہے کہ جماعت المسلمین نہ ہو تو فرقوں سے اعتزال کر لینا۔ فاعتزل یہ امر حاضر واحد مذکر ہے، یعنی یہ ایک شخص سے خطاب ہے۔ فاعتزل، تم ایک شخص اعتزال کر لینا۔ فاعتزل کی جمع ہے فاعتزلو، فاعتزلو نہیں ہے کہیں، فاعتزل ہے۔ جب ایک آدمی الگ ہوگا فرقوں سے، الگ ہو جائے گا، دوسرا آدمی فرقوں سے الگ ہوا، وہ بھی الگ ہو گیا، تیسرا فرقوں سے الگ ہوا، وہ بھی اعتزال کر کے الگ ہو گیا۔ اب اگر 3 بندے ہم خیال مل گئے اور تینوں فرقوں سے بیزار ہیں اور تینوں ایک جمع ہیں، ایک جگہ پر موجود ہیں، اب کیا کرتے ہیں؟ ابو داؤد کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية من الغنم۔ اگر 3 بندے کسی بستی میں ہو، ان پر لازم ہے کہ وہ جماعت بنائے اور نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، ایک امام بنا کر۔ تینوں کو اعتزال کی اجازت نہیں ہے، تینوں کو مل کر جماعت بنانی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ تو جماعت سے چمٹ جانا، کیونکہ شیطان اس بکری بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریور سے دور نکل جاتی ہے، شیطان اس بندے کو کھاتا ہے جو جماعت سے دور ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اعتزال ایک کے لیے تھا، مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کچھ افراد تھے۔ جب تھے تو قرآن مجید اور احادیث میں کیا حکم ملا؟ سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب جب تم ایک ہو گئے ہو تو جماعت بن کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، الگ الگ نہیں رہنا۔ کیوں کہ یہ فرقے تو تم نے بنا لیے اور جماعت المسلمین معدوم ہے، کیا اس کو زندہ نہ کیا جائے؟ کیا اس کو مردہ چھوڑ دیا جائے؟ تمہارے فرقے تم نے بنا لیے تب نہیں سوچا، اور جماعت المسلمین زندہ ہوئی تو تم سوال کرتے ہو۔ بڑے افسوس کی بات، فرقہ بندی کو تم نے سینے سے لگایا اور اللہ کی جماعت کے بننے پر تم اعتراض کرتے ہو۔ تم سے بہرحال یہ سوال نہیں ہوگا کہ مسعود صاحب نے کیوں بنائی، تم سے کیا سوال ہوگا؟ تم سے صرف یہ سوال ہوگا کہ تم نے حدیث سنی تھی تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، اس پر کیوں عمل نہیں کیا؟
تم سے یہ سوال ہوگا، کہیں دیر نہ ہو جائے قیامت کے دن تمہیں یہ نہ کہنا پڑے، سورہ احزاب میں ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور پھر یہ نہ ہو کہ تمہارے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں، جماعت المسلمین مل گئی ہے، اس میں شامل ہو جائیے۔ اختتام پر میں آپ کے سامنے کچھ علماء کی گواہی پیش کرتا ہوں، تمام فرقوں کے بڑے علماء کے قلم سے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ لکھ کر چلے گئے ہیں، ذی عقل لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ممکن ہے کہ وہ یہ گواہی اللہ کے سامنے پیش کر کے کہہ دیں کہ یا اللہ میں تو لکھ کر چلا گیا تھا لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے، مجھے معاف فرما دے۔ ممکن ہے اس لیے انہوں نے لکھا ہو کتاب کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں، لیکن ان جواہرات کو ہم نے نکالا اللہ کے فضل سے، ہمارے محسن مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ العقیدۃ الطحاوی، امام طحاوی شرح مشکل الآثار، معنی الآثار، احناف کے بہت بڑے امام، وہ کہتے ہیں جماعت سے مراد جماعت المسلمین ہے، اور اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کو اپنائیں گے۔ ان کی نظر میں یہ مسالک اور مذاہب نہیں تھے، وہ بھی جماعت سے مراد جماعت المسلمین میں تھے۔ جماعت اسلامی پر آئیے، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں، تفہیم القرآن صفحہ نمبر 48 جلد نمبر 1، ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت المسلمین میں داخل ہوئے تھے۔ پھر حیران ہیں ہم کہ مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کیوں بنا؟ شاید ان کے نصیب میں یہ بات نہیں ہوگی، یہ بات اللہ نے اپنے کسی اور بندے کے لیے رکھی تھی، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ پھر دیکھیے اصول کافی، اور یہ کس فرقے کی کتاب ہے؟ اچھی طرح آپ جانتے ہیں، شیعہ فرقے کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آخری خطبہ فرمایا، اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 406، میں اپنے اس والی کو جو میرے بعد خلیفہ ہوگا، میں اسے اللہ تعالی کی یاد دلاتا ہوں کہ وہ کوئی کام نہ کرے مگر یہ کہ جماعت المسلمین پر رحم کرتا رہے۔ ان کی نظر میں بھی جماعت المسلمین ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے۔ سید ابو الحسن علی ندوی صاحب لسانی اور تہذیبی جاہلیت کا المیہ، یہ کتاب ہے، بڑے مشہور عالم ہیں، ان کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر لکھتے ہیں، ابو داؤد کی ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے، وہ شخص جماعت المسلمین میں نہیں ہے جو کسی عصبیت کو دعوت دے، وہ شخص جماعت المسلمین میں نہیں ہے جو کسی عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، وہ شخص جماعت المسلمین میں نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر ہو۔